جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر التجار یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر لوگ، کاروبار کرنے والے لوگ قیامت کے دن عمومی طور پر فاجر و فاسق بن کر اٹھائے جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے کاروبار کرتے ہوئے تقوی اختیار کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں سے حسن سلوک کیا ہوگا اور جنہوں نے سچ بولا ہو۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عمومی طور پر تجارت اور کاروبار کرنے والے فاسق و فاجر بن کر اٹھائے جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا اور جنہوں نے تجارت میں، کاروبار میں ہمیشہ سچ بولا ہوا ہوگا۔ تو تین باتیں جنہوں نے تجارت میں اختیار کی ہوئی ہوں گی، جن کی تجارت تقوی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہوگی، وہ تو محفوظ۔ ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کے بارے میں فرمایا کہ سب فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ تجارت کو اگر دین سے عموماً ہوتا ہے نا کہ بھئی جب دنیا کمانی ہے تو دین کی پابندی کیوں؟ دین کی پابندی کو عموماً کاروبار میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ جب رکاوٹ سمجھا جائے گا اور اپنے آپ کو یہی کہ بھئی کاروبار میں پوری آزادی ہونی چاہیے، دین رکاوٹ کیوں بنے؟ دین کا تعلق مسجد سے ہے، بازار سے نہیں۔ جب اس ذہن کے ساتھ کاروبار ہوگا تو پھر اللہ کا معاملہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسے ہو۔ لیکن جو یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں، میرے دین کا تعلق جس طرح مسجد کے ساتھ ہے اسی طرح میرے دین کا پورا تعلق میری دکان، میرے کاروبار کے ساتھ بھی ہے، اور وہ پھر اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتے ہوں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہوں، یعنی کمانے کا جذبہ کم، خدمت کا جذبہ زیادہ ہو، اور کبھی مال بیچتے وقت مال کے بارے میں یا اپنے کلائنٹ سے جھوٹ نہ بولتا ہو، تو ان کے لیے تو اتنی بڑی عبادت ہے کہ جسے کچھ دن پہلے حدیث سنائی تھی کہ ایسے تاجروں کا اللہ حشر انبیاء کے ساتھ کریں گے، صدیقین کے ساتھ کریں گے، شہداء کے ساتھ کریں گے۔ اور ایسی تجارت، ایسے لوگوں کے لیے ایسی تجارت کیا بنتی ہے؟ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کے 10 حصے ہیں، 10 حصے تو اللہ نے 9 حصے تجارت میں رکھے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ روزگاروں میں رکھا۔ تجارت میں اللہ نے اتنے بڑی برکتیں رکھی کہ 9 حصے برکت کے اللہ نے کاروبار میں رکھے ہیں، باقی جو ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے روزگاروں میں رکھا۔ ملازمت ہو گئی، کھیتی باڑی ہو گئی، دوسرے کام ہو گئے، تو ان میں 1%، اور تجارت اور کاروبار میں 9 حصے برکت کے یہ کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ لیکن اس پابندی کے ساتھ اگر ہوگی تو یہ کاروبار مبارک بھی ہے، بڑی عبادت بھی ہے، لیکن اگر اس پابندی کو بندہ پابندی نہ سمجھے تو پھر یہی ہے کہ بندہ کاروبار کرے گا لیکن فسق و فجور کے ساتھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔